السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد وزیر حسین آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اردو میں خاکہ نگاری کی تاریخ، خاکہ نگاری کب سے شروع ہوئی اور خاکہ نگاری اور سوانح عمری میں فرق کیا ہے، اردو کے اہم خاکہ نگار اور ان کے خاکوں کے مجموعے کون کون سے ہیں، آج ہم اس کی مختصراً وہ تفصیل بیان کریں گے۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں۔ خاکہ نگاری۔ خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں؟ خاکہ کے معنی کیا ہیں؟ خاکہ کے معنی ہے نقشہ، ڈھانچہ، لکیروں کی مدد سے بنائی ہوئی تصویر کو خاکہ کہتے ہیں۔ جس طرح کوئی انسان اپنی ایک تصویر بناتا ہے لکیروں کی مدد سے، اسی طرح خاکہ نگاری میں بھی جو خاکہ نگار ہے وہ اپنی جو تحریر پیش کرتا ہے، وہ الفاظ کا جو ایک مجموعہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور جس سے کسی شخصیت کا نکھار ہمارے سامنے آتا ہے، اسے خاکہ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں خاکہ سے مراد وہ تحریر ہے جس میں نہایت اختصار سے کسی شخص کا حلیہ اور اس کی شخصیت کا تعارف اشارے کنایے میں کیا جائے، جس سے اس کی جیتی جاگتی تصویر نظر کے سامنے گھوم جائے، یعنی اتنا اختصار ہو کہ بات سمجھ بھی آ جائے، اس کا حلیہ آ جائے، شخصیت آ جائے، اس کے اہم اہم کارنامے آ جائیں، تو جس سے اس شخصیت کا ایک نکھار پیدا ہو جائے، اسی کا نام خاکہ ہے۔ سوانح عمری اور خاکہ میں فرق کیا ہوگا؟ کیونکہ سوانح عمری کے اندر بھی کسی شخص کے حالات و واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، جبکہ خاکہ نگاری کے اندر بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو فرق صرف تھوڑا سا ہے، وہ یہ ہے کہ سوانح عمری میں مذکور شخصیت کے حالات و واقعات اس قدر تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کی پوری زندگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے، یعنی اس نے کون کون سے کارنامے کیے، کون کون سی کارکردگیاں یا کون کون سے سرگرمیوں کے اندر وہ مصروف رہے، یعنی پوری زندگی کا ایک ایک جز کو اس کو بیان کیا جاتا ہے، اسے سوانح عمری کہا جاتا ہے۔ جبکہ خاکہ نگاری کیا ہوتی ہے؟ خاکہ نگاری میں اس شخص کی ذات کو محدود کیا جاتا ہے، یعنی گویا کہ شخصیت کا معروضی مطالعہ کا نام وہ خاکہ ہے۔ خاکہ کے اندر مختصراً وہ بیان کیا جاتا ہے، اس کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے مختصراً کوئی اہم کارنامے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، کوئی دو چار اہم واقعات ہوتے ہیں جو اس کی زندگی کا چناؤ ہوتے ہیں، انتخاب ہوتے ہیں، ان کو وہ بیان کرنے کا نام کیا ہوتا ہے؟ خاکہ ہوتا ہے۔ خوبیاں خامیاں پھر جو خاکہ نگار ہے اس کو وہ ان کے جس کا خاکہ لا رہا ہے اس کے بارے میں چند چیزوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ خاکہ نگار کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ اس کی ذاتی، سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگی سے واقفیت بھی ہو۔ اگر سیاسی، سماجی، معاشرتی زندگی سے واقفیت نہیں ہے تو وہ ایک اہم خاکہ نگار وہ نہیں بن سکتا کہ جس کا اس نے خاکہ لکھا ہے وہ اہم ہو۔ اب جس کے ساتھ جتنی قربت ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ اچھا خاکہ لکھ سکے گا۔ اب یہ خاکہ نگاری کا آغاز کب سے ہوا تھا؟ یہ خاکہ نگاری کا آغاز 20ویں صدی سے ہوا تھا۔ 20ویں صدی کے اندر خاکہ نگاری کا وہ آغاز ہوتا ہے، جس میں مرزا فرحت اللہ بیگ کو پہلا باقاعدہ خاکہ نگار وہ مانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی خاکہ نگار وہ آ چکے تھے، سجاد حیدر جلدرم تھے، خواجہ حسن نظامی تھے، وہ خاکے پہلے بھی لکھ چکے تھے، لیکن پہلا باقاعدہ جسے خاکہ نگار وہ تسلیم کیا جاتا ہے وہ مرزا فرحت اللہ بیگ ہے۔ انہوں نے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانیں خاکہ لکھا تھا، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے، عبدالعلیم شرربی تھے، خواجہ حسن نظامی تھے، سجاد حیدر جلدرم تھے، یہ خاکے پہلے لکھ چکے تھے، لیکن باقاعدہ جسے ہم خاکہ نگار وہ تسلیم کرتے ہیں وہ مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ چند اہم خاکہ نگار اور ان کے خاکوں کے نام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کا جو خاکوں کا مجموعہ ہے وہ قلمی چہرے،
سجاد حیدر یلدرم کا خافی خاں، مرزا فرات اللہ بیگ، نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، وصیت کی تعمیل وحید الدین سلیم کا خاکہ یاد ایام عشرت، مرزا فرات اللہ بیگ کا جو ہے انہوں نے جو ہے وہ خاکہ لکھا ہے، مولوی عبدالحق کا جو لکھا ہوا خاکہ ہے وہ چند اثر ہے، رشید احمد صدیقی گنج ہائے گرام آیا ہم نفسان رفتہ، اشرف صبوی دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، چراغ حسن حسرت، مردم دیدہ، شاہد احمد دہلوی گنجینہ گوہر، بزم خوش نفساں، گنجینہ گوہر کے اندر جو ہے وہ 17 خاکے، عام طور پر پوچھا بھی جاتا ہے کہ گنجینہ گوہر کے اندر جو ہے وہ کتنے خاکے ہیں، 17۔ فکر توسوی، خد و خال، ممتاز مفتی، پیاز کے چھلکے، اوکھے لوگ اور اوکھے لوگ، اوکھے اولڑے، مرزا ادیب، ناخن کا قرض، ضمیر جعفری، کتابی چہرے، احمد ندیم قاسمی، میرے ہم سفر، شورش کاشمیری، چہرے، دوسری مرتبہ جب یہ شائع ہوا تو قلمی چہرے کے نام سے جو ہے وہ شائع ہوا تھا، لطف اللہ، تماشا اہل کرم، عصمت چغتائی دوسخی، بھائی عظیم بیگ چغتائی کا انہوں نے اپنے جو ہے خاکہ لکھا تھا، سعادت حسن منٹو، گنجے فرشتے، لاؤڈ سپیکر، شخصیتیں، ضیاء الدین برنی، عظمت رفتہ، عبد المجید سالک، یاران کہن، اخلاق احمد دہلوی، اور پھر بیاں اپنا، پھر وہی بیاں اپنا، رئیس احمد جعفری، دید و شنید، شورش کاشمیری، نورتن، چہرے، شوکت تھانوی، شیش مال، قائدے بے قائدے، جلیل قدوائی، چند اکابر، چند معاصر، ابراہیم جلیس، آسمان کے بشندے، عبدالسلام خورشید، وہ صورت الہی، مالک رام، وہ صورت الہی، علی جواز زیدی، آپ سے ملیے، خواجہ احمد فاروقی، یاد یار مہربان، صالح عابد حسین، جانے والوں کی یاد، جگن ناتھ آزاد، آنکھیں ترستیاں ہیں، یوسف ناظم، سائے اور ہمسائے، الیک سلیک، ذکر خیر، مجتبیٰ حسین، آدمی نامہ، سو ہے وہ بھی آدمی، چہرہ در چہرہ، آپ کی تعریف، نیم رخ، اور یاد رہے کہ یہ آدمی نامہ، سو ہے وہ بھی آدمی، یہ آدمی ان کی نظم کا ایک شعر ہے اور یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ عبادت بریلوی، رہن ورد شوق، اوار گان عشق، جلوہ ہے صدرنگ، غزالان رانا، شجر ہے سایہ دار، احمد بشیر، جو ملے تھے راستے میں، اور اس کو جو مرتب کرنے والے تھے وہ یونس جاوید تھے، محمد طفیل صاحب، جناب آپ، محترم، مکرم، معظم، مجیب، مخدومی، یہ سارے ان کے جو ہے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ ڈاکٹر آفتاب احمد، بجاد صحبت، ناز و خیالاں، اے حمید، سنگ دوست، انتظار حسین، ملاقاتیں، رحیم گل، پورٹریٹ، بشیر احمد ہاشمی، گفت و شنید۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری معلومات اچھی لگی ہوں گے، اور آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ ہماری معلومات دوسروں تک بھی پہنچ سکے، آپ خود بھی مستفید اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔